عبدالستار عیدی مرحوم سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا، آپ نے ہزاروں لاوارث لاشیں دفنائی، کبھی کسی لاش کی بگڑتی حالت یا اس پر تشدد دیکھ کر رونا آیا؟ انہوں نے آنکھیں بند کر کے گہری سوچ میں غوطہ زن ہوتے ہوئے کہا، تشدد یا بگڑی لاش تو نہیں، البتہ ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے جو تازہ انتقال کیے بوڑھے مگر کسی پڑھے لکھے اور کھاتے پیتے گھرانے کی لگ رہی تھی۔ اس کے سفید چاندی جیسے بالوں میں تیل لگا ہوا تھا اور سلیقے سے کنگھی کی ہوئی تھی۔ دھوبی کے دھلے ہوئے سفید اجلے کف لگے سوٹ میں اس کی شخصیت بڑی باوقار لگ رہی تھی، مگر تھی وہ اب صرف ایک لاش۔ عیدی صاحب پر کچھ سوچتے ہوئے گویا ہوئے، ہمارے پاس روزانہ کئی لاشیں لائی جاتی ہیں، مگر ایسی لاش جو اپنی نقش چھوڑ جائے کم ہی آتی ہے۔ اس لاش کو میں غور سے دیکھ رہا تھا کہ میرے رضاکار نے بتایا، اس نے کراچی کے ایک پوش بستی کا نام لے کر کہا کہ یہ لاش اس کے بنگلے کے باہر پڑی تھی۔ ہم جو ہی بنگلے کے سامنے پہنچے تو ایک ٹیکسی میں سوار فیملی جو ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس میں سے ایک نوجوان برآمد ہوا اور جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لفافہ ہمیں تماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں۔ پھر وہ خود ہی بڑبڑایا، یہ میرے والد ہیں، ان کا خیال رکھنا، اچھی طرح غسل دے کر تدفین کر دینا۔ اتنے میں ٹیکسی سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی۔ یہ سنتے ہی نوجوان پلٹا اور مزید کوئی بات کیے ٹیکسی میں سوار ہو گیا اور ٹیکسی فراٹے بھرتے ہوئے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ عیدی صاحب بولے، اس لاش کے متعلق جان کر مجھے بہت دکھ ہوا اور میں ایک بار پھر اس بدقسمت شخص کی جانب دیکھنے لگا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ بازو واہ کیے مجھے درخواست کر رہا ہو کہ عیدی صاحب، ساری لاوارث لاشوں کے وارث آپ ہوتے ہیں، مجھ بدقسمت کے وارث بھی آپ بن جائیں۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا کہ اس لاش کو غسل بھی میں دوں گا اور تدفین بھی خود کروں گا۔ پھر جو ہی غسل دینے لگا تو اس اجلے جسم کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ جو شخص اپنی زندگی میں اس قدر معتبر اور حساس ہوگا، اس نے اپنی اولاد کی پرورش میں کیا ناز و نم نہ اٹھائے ہوں گے۔ مگر بیٹے کے پاس تدفین کا وقت بھی نہ تھا، اسے باپ کو قبر میں اتارنے سے زیادہ فلائٹ نکل جانے کی فکر تھی، اور یوں اس لاش کو غسل دیتے ہوئے میرے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ اپنے کندھے پر رکھے کپڑے سے آنسو پونچھتے ہوئے بولے، اس دن میں انسانیت کی ڈوبتی نیا پر رو پڑا۔ خدا را اپنی اولادوں کی عیش و عشرت کے بجائے بہتر تعلیم و تربیت پر زیادہ فوکس کریں۔ یا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے اور ہر مسلمان کو دنیا آخرت میں نفع دینے والی اولاد و متعلقین عطا کر، بری اولاد و برے متعلقین اور ان کے شر سے ہم سب کو محفوظ رکھ، آسانی عافیت کے ساتھ، آمین ثم آمین۔